بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامیات جماعت چہارم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج ہم یونٹ نمبر 6.1 جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت و سیرت سے متعلق ہے، اس کے پہلے لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلات تعلم۔ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں اور اپنی عملی زندگی میں ان کی صفات کو اپنا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے نمایاں واقعات بشمول حج اور عظیم قربانی کے متعلق جان لیں، جو آج بھی شعائر اسلام میں سے ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم ان تین حاصلات تعلم کی روشنی میں اپنے سبق کو پڑھیں گے اور اس میں معلومات کو حاصل کریں گے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں واقفیت حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے آپ بچوں کے لیے دہرائی کے چند سوالات ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے انتہائی محنت و جانفشانی سے اساتذہ کرام کو دہرائی کے ان سوالوں کے جواب دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے سبق کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے مسلمان تھے، دین حنیف پر قائم تھے۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات انتہائی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور آپ نے ان سوالات کے جواب دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت و سیرت کے متعلق کافی معلومات حاصل کر لی ہوں گی۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سیرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق چند تعارفی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے ایک ہیں۔ آپ کا لقب خلیل اللہ ہے۔ خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تمام لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر آپ کو بتوں سے شدید نفرت تھی۔ آپ نے کبھی بتوں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا، بلکہ آپ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو نصیحت دینے کے لیے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ نے قوم کو بڑا سمجھایا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن قوم نہ مانی۔ ایک دن جب قوم کہیں باہر کسی کام کے سلسلے میں گئی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں گئے، تمام بتوں کو کلہاڑے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آخر میں جو کلہاڑا تھا اسے بڑے بت کے کندھے میں حمائل کر دیا، لٹکا دیا۔ قوم کے سوال پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے بت سے پوچھو، وہ جانتا ہوگا۔ جب قوم نے واپسی پہ سوال کیا کہ ہمارے بتوں کا یہ حشر کس نے کیا، کسی نے کہا کہ ایک ابراہیم نامی نوجوان ہے جو بتوں کو برا بھلا کہتا پھرتا ہے، شاید یہ کام اس کا ہو۔ جب قوم نے حضرت ابراہیم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا تمام بت ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ایک بڑا بت ہے جو بالکل سلامت ہے اور کلہاڑا بھی اس کے پاس ہے، لہذا اس سے جا کے پوچھو، ہو سکتا ہے یہ کام اسی کا ہو۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے نفع یا نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، وہ تمہیں نفع یا نقصان کیسے پہنچا سکیں گے۔ جب آپ نے قوم سے فرمایا کہ بڑے بت سے جا کے پوچھو، وہ سارے مبہوت ہو کے رہ گئے کہ بت تو بول نہیں سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع سمجھا اور موقع کے اوپر آپ نے وار کیا اور چوٹ لگائی اور فرمایا کہ جو اپنے آپ کو کلہاڑے کے وار سے نہیں بچا سکتے یا اپنے دشمن کی خبر تک بھی نہیں دے سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو بچاتا ہے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو فائدے پہنچاتا ہے، جو نقصان سے بچاتا ہے۔ جو اپنا فائدہ اور اپنی ذات کو نقصان سے نہیں محفوظ رکھ سکتا،
تو وہ تمہیں کیسے نفع یا نقصان کا تمہارا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ بات اس انداز میں کی کہ قوم کے پاس کسی قسم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تمام لوگ اس جواب سے شرمندہ ہوئے اور اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کر دی۔ نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بنا دی گئی۔ آپ کو پھینکا، آگ میں گیا، لیکن جب آگ سے آپ باہر نکلے، آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا تھا، آپ بالکل صحیح سلامت تھے۔ قرآن پاک میں اسی واقعے کو سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے تھے، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا اور ابراہیم کو ٹھنڈک پہنچانے والی بن جا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں موجود تھے، لیکن آگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی تھی بلکہ وہ آپ کو نقصان سے محفوظ کر رہی تھی۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی جانب ہجرت کی۔ وہاں آپ علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ ہی کے بیٹے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی چند تعارفی باتیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق جو آپ کے گوش گزار کی گئی۔ آئیے اب ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی اور بنیادی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں کتاب کے ان اقتباسات کی درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھتے ہوئے بلند آواز میں خوانی کا اہتمام کروا لیجیے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے اساتذہ کرام کی موجودگی میں کتاب میں موجود ان اقتباسات کا درست تلفظ اور روانی کے ساتھ آپ بچوں نے ان کا مطالعہ کیا ہوگا اور ان کی بلند آواز میں خوانی بھی کی ہوگی، اور آپ نے ان اقتباسات کی معلومات کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق بہت سی اہم معلومات کو حاصل کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے سرگرمی یہ ہے کہ سبق کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے واقعات کو نکات کی صورت میں تحریر کریں اور مکمل واقعہ کو ایک دوسرے سے سنیں اور سنائیں۔ یعنی آپ نے یہ کرنا ہے، جو معلومات آپ نے اخذ کی، حاصل کی، انہیں ایک ایک نقطے کی صورت میں، نکات کی صورت میں آپ نے لکھنا ہے، اور نکات کی صورت میں لکھنے کے بعد تمام معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور پھر ان نکات سے متعلق مکمل واقعات بھی ایک دوسرے سے سننے اور سنانے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے، پہلے بچوں سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے کتاب کی روشنی میں اور دی جانے والی سرگرمی کو انتہائی احسن انداز میں مکمل کیا ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے متعلق کافی معلومات اور واقعات کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام کہ والدین کی مدد سے تلاش کریں کہ قرآن کریم میں کتنے مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسم مبارک آیا ہے۔ ایک فہرست بنائیں اور اپنے استاد محترم کو دکھائیں۔ جن جن مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آیا ہے، اس آیت کا حوالہ اور اس آیت کا حوالہ لکھنے کے بعد آیت کا مفہوم تحریر کرنا ہے اور اپنے اساتذہ کرام کو دکھانا بھی ہے۔ یہ کام آپ بچوں نے گھروں سے والدین کی رہنمائی میں مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں جو ذبیح اللہ کے لقب سے جانے جاتے ہیں، یعنی وہ ہستی جنہیں اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے پیش کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے بے حد نفرت تھی، جس کی پاداش میں انہیں آگ میں بھی ڈالا گیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار ہو گئی اور آپ آگ کے شر سے محفوظ رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں فلسطین کی جانب ہجرت بھی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے ہمیں تسلیم و رضا کی عملی تصویر نظر آتی ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آب زمزم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لیے جاری فرمایا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پہ ایڑی لگی تھی اس زمین سے اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، جس سے آج بھی حجاج کرام سیراب ہوتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے سیراب کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی چند اہم معلومات جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی۔ آج ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں واقفیت حاصل کی۔ کل ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں یقیناً آپ اپنے سبق کو انتہائی احسن انداز میں تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوگی کل کے لیکچر میں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ